جی السلام علیکم ایوری ون. ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ آل آف یو آر فائن. آپ کے کوارنٹائن ڈیز اچھے گزر رہے ہوں گے اینڈ رمضان بھی. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دا ایرا آف جنرل یحییٰ خان. اوکے. As we all know that after Ayub Khan, General Yahya Khan took over the government, took over the rule of the state. The reason was that Ayub Khan failed. People were opposing him, people were against him, okay, and they demanded his resign. So after his resignation, there was a political turmoil. Political parties were fighting with each other in order to get rule. And for the sake of the conduction of better elections, proper elections, our country, that is Pakistan, needed a government which was not there. So when government was not there, so military had to come and military took over the place, and that is how Yahya Khan came into the power. The core reason was that he wanted to conduct elections, but later on he also changed. He came up with different ideas جو ہم ابھی تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں. جنرل یحییٰ خان کا جو ایرا ہے، انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے کیا کیا، ہی ایکچولی 1962 کے کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے جو ہے انہوں نے ایبروگیٹڈ کر دی، یعنی ابنڈن کر دیا. ہی ایکچولی ریموو 1962 کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے. اور اب یہی سوچا جا رہا تھا کہ نیا کانسٹیٹیوشن بنایا جائے گا. تمام پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو بین کر دیا، جتنی بھی ایکٹیویٹیز تھی پولیٹیکل ہو رہی تھی، جو پارٹیز اپنے پروٹیسٹ کر رہی تھی یا میٹنگز کر رہے تھے یا جلوس کر رہے تھے، دے ور آل ٹولڈ ٹو ناٹ ٹو ڈو اینی تھنگ انٹل انلیس اسٹیٹ گیٹ اسٹیبلائز. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ایڈریس کیا نیشن سے، اور انہوں نے اپنا آنے کی وجہ بتائی کہ وائی ہی ٹوک اوور دا پاور. He told that the sole reason for taking over the power or this responsibility is to protect the life of the people, کیونکہ لوگ ایک دوسرے مارنے کی بھی کوشش کر رہے تھے. they were killing each other. So the main reason was for protecting the life, liberty and property of the people. یعنی وہی جو ایک روٹی کپڑا مکان والی بات ہے، اس طرح سے ان کا بھی سلوگن تھا لائف، لبرٹی اینڈ پراپرٹی. اس کو بچانے کے لیے یہ جو ہے جنرل یحییٰ خان صاحب جو آئے تھے. اچھا، جب یہ پاور میں آئے تو انہوں نے پرومس کیا کہ ہی از گوئنگ ٹو ہینڈ اوور دا گورنمنٹ ٹو دا سویلین رولرس. الیکشنس کروائیں گے فوراً سے. اچھا، انہوں نے پھر جو ہے ایک اسمبلی بنائی، نیشنل اسمبلی. 313 سیٹس تھیں. 13 سیٹس جو ہیں 13 سیٹس ور ایکسکلوسیولی فار ویمن، یعنی 13 سیٹیں جو ہے خواتین کے لیے جو ہے وہ مختص کر دیں. اس پہ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ کنٹیسٹنٹ بن کے نہیں آ سکتا. دیٹ شوڈ دیٹ ہی وانٹیڈ ویمن ٹو بی ان دا لیڈرشپ، تاکہ ان کی بات کو بھی سنا جا سکے، وچ واز گڈ. جنرل الیکشنز جو ہے انہوں نے کروائے، جو 1970 کے اندر جو ہے وہ ہوئے. ٹھیک ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز نے جو ہے وہ اپنے نام ایشو کروائے، اور عوامی لیگ نے بھی، جو کہ بنگلہ دیش کے اندر تھی. اچھا، عوامی لیگ نے جو ہے وہ اپنے نیمز جو جب رجسٹر کروائے تو انہوں نے ایک جو ہے نا مجیب رحمان صاحب نے ایک ایجنڈا بھی پیش کیا اپنا، جس کو کہا جاتا ہے مینیفیسٹو مجیب 6 پوائنٹس. ٹھیک ہے. مجیب صاحب کے 6 پوائنٹس تھے، انہوں نے پیش کیا، اور وہ کچھ امینڈمنٹس کروانا چاہتے تھے الیکشنز کے اندر. اچھا، جب ان کی بات نہیں سنی جا رہی تھی، یا ان کو جو ہے وہ اتنی زیادہ ان کے 6 پوائنٹس کو اپروول نہیں دیا جا رہا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، دے اسٹارٹیڈ بیکمنگ وائلنٹ. لڑنا شروع ہو گئے، پڈے کرنا شروع ہو گئے. دے اسٹارٹیڈ الیکشن کیمپینگس بٹ ویری وائلنٹ، اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر اٹیک بھی کرتے تھے، دوسروں کی میٹنگز کو خراب کرتے تھے، پرابلمس ہی کریٹ کرتے تھے. اچھا،
اب 1970 کا جو ایرا تھا، مجیب صاحب جو ہے اس کے اندر کسی قسم کی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے اتنے فیور میں نہیں تھے، بلکہ ان کے ذہن میں جو ہے وہ سیپریٹسٹ آئیڈیاز آ گئے تھے. ہی واز ٹرائنگ ٹو گیٹ این انڈیپینڈنٹ لینڈ فار بنگلہ دیشی پیپل. ہی بلیوڈ دیٹ بنگلہ دیشیز کین ناٹ لیو ود پاکستانیز اینڈ ایسٹرن اینڈ ویسٹرن پاکستان کین ناٹ ریمین ٹوگیدر, and Eastern Pakistan should get independence and they should be declared as Bangladesh. The reason was کہ ان کو لگتا تھا کہ ان کے کو جو ہے ان کے رائٹس نہیں دیے جا رہے. ضیاء الحق کا بھی جو ذوالفقار علی بھٹو کا بھی ہمیں ایک رول نظر آتا ہے, اور انہوں نے جو ہے اس زمانے میں ووٹرز کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی اپنے سلوگن سے, دیٹ از روٹی کپڑا اور مکان. ہمیں پتہ ہے یہ تو بچپن سے میرے حال سے ان لوگوں کا سلوگن ہے, اور یہ سلوگن رہا اور اب تک ہے, نظر آتا ہے. اور لوگ ظاہر ہے کہ اس وقت اتنے زیادہ غریب تھے اور پریشانیوں کا شکار تھے پولیٹیکل ٹرموائل کی وجہ سے, کہ they were actually started getting attracted towards these slogans that okay, he is going to give us roti, he is going to give us clothing, and then he is going to give us property as well, so we will be having a better lifestyle. That is why people started liking Zulfikar Ali Bhutto. اچھا, in the beginning his promises were bit unrealistic. ان کے promises unrealistic تھے, بس لوگ جو ظاہر ہے کہ اتنا زیادہ frustrated تھے کہ they actually accepted his unrealistic promises and they started believing him with full hearts that okay, he is going to give us with all kind of luxuries or all kind of benefits which he is promising. اچھا جی, کیا ہوا الیکشن کا جب رزلٹ نکلا, جماعت اسلامی, پی ایم ایل, این اے پی, یہ سب تو بہت بری طرح ہار گئی. ان کو تو بالکل بھی ووٹ کسی نے نہیں کیا. اچھا, عوامی لیگ کے پاس 75.11 ووٹس آئے ایسٹ پاکستان کے اندر, مگر ویسٹ پاکستان کے اندر ان کے پاس کوئی ووٹس نہیں تھے, جبکہ ویسٹ پاکستان میں 138 میں سے 82 سیٹس جو ہیں وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ کی جیت گئی تھی, پاکستان پیپلز پارٹی, جس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی ریپوٹیشن اس وقت لوگوں کے درمیان بہت اچھی تھی. مجھے یاد پڑتا ہے that even my dada at that time he was alive, so he wanted to give vote to Bhutto and he used to like Bhutto a lot, my father told me. تو ظاہر ہم تو اس وقت نہیں تھے, تو جو ہے وہ بڑا ایک جو ہے نا دور تھا جس کے اندر لوگ جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی پرسنالٹی سے بھی بہت انسپائر ہو گئے تھے. there were a lot of people who started comparing him with قائد اعظم. even there was a time ذوالفقار علی بھٹو started wearing Jinnah cap as well. تو وہ ایک انہوں نے جو ہے نا he emerged as a پاکستانی لیڈر, تو اس کو بہت زیادہ لوگوں نے نا پسند کیا تھا ان کو. اچھا جی, اس کے بعد دور آیا کانسٹیٹیوشن بنانا ہے. اب نیا کانسٹیٹیوشن بنانا تھا کیونکہ تو پرانے تمام کانسٹیٹیوشنس کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا. لیگل فریم ورک آرڈر جو ہے ایک بنایا گیا, ٹھیک ہے, جس کو LFO بھی کہا جاتا ہے. نیشنل اسمبلی نے جو ہے کہا گیا, نیشنل اسمبلی کو, جو لیڈرز اس وقت الیکٹ ہوئے تھے نیشنل اسمبلی میں بیٹھے تھے 313 سیٹس پہ انکلوڈنگ ویمن, ان کو کہا گیا کہ نا آپ کو کانسٹیٹیوشن تیار کرنا ہے اور آپ کے پاس 120 دن ہے. 120 دن از ناٹ اے ویری بگ ٹائم فار میکنگ اے کانسٹیٹیوشن, بٹ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا, ملک اس وقت ڈوب رہا تھا, تو دے ہیڈ ٹو پریپیئر اٹ. 4 مہینے کا جو ہے تقریباً جو ہے نا ان کو دیا گیا. اس کے بعد ٹائم پیریڈ, اس کے بعد کیا ہوا کہ الیکشنز کے بعد جو ہے 3 پاورز جو ہیں وہ رول کرنے کی کوشش کری تھی. کنڈیشن ایسی تھی کنٹری کی. واٹ ور دوز 3 پاورز؟ دا 3 پاورز ور پاکستان پیپلز پارٹی, دین ملٹری اینڈ عوامی لیگ. اچھا, پاکستان پیپلز پارٹی کو تو لوگوں نے سلیکٹ کیا تھا ویسٹرن پاکستان میں, مگر اٹ واز ناٹ سلیکٹڈ ان ایسٹرن پاکستان. سو پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت اچھا جو ہے امیج ایسٹرن پاکستان میں نہیں تھا. ملٹری تو ظاہر رول کر ہی رہی تھی, ملٹری لا رہی تھی, تو جو ہے سپورٹ بھی کر رہی تھی ذوالفقار علی بھٹو کو, تو وہ ایک تھا کہ وہ بھی ایک طرح سے رولنگ پاور میں تھے. اور عوامی لیگ ایسٹرن پاکستان میں کمپلیٹلی رول کر رہی تھی. اچھا, تینوں پاور جو تھیں, اب ان کو کانسٹیٹیوشن کو اپروو کرنا تھا, تو تینوں نا مسئلے کریٹ کرتے رہتے تھے. کبھی کسی کو کوئی بات پسند نہیں آتی, کبھی کسی کو کوئی بات پسند نہیں آتی, اینڈ دیٹ از ہاؤ بہت ہی مشکل سے جو ہے نا وہ
وداؤٹ اینی کوآپریشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو کسی نہ کسی طرح سے بنایا جانے لگا. سیپریٹسٹ ایٹیٹیوڈ مجیب الرحمان صاحب کا بہت زیادہ تھا. وہ تو اب رہنا ہی نہیں چاہتے تھے پاکستانیز کے ساتھ، اور وہ چاہتے تھے کسی طرح وہ الگ ہی ہو جائیں. تو ان کے سیپریٹزم کی وجہ سے جو ہے نا بہت زیادہ پرابلمز ہو رہی تھیں، اور ایک جو ہائپ کریٹ ہو رہی تھی ایسٹرن پاکستان میں، وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جو ذوالفقار علی بھٹو اور اس وقت کی ملٹری کو فیس کرنا تھا. ذوالفقار علی بھٹو ہی واز بٹ ڈومینیٹنگ، اینڈ ان کی نیچر جو تھی وہ آٹوکریٹک نیچر تھی، تو وہ زیادہ لوگوں کی بات سنتے بھی نہیں تھے. تو یہ بھی چیز جو ہے نا وہ بہت سارے لوگوں کو فرسٹریٹ کرتی تھی اور پسند نہیں آتی. اچھا جی، پھر جو ہے وہ سیپریٹسٹ موومنٹ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گئی، اور آپ کی جو ہے مجیب الرحمان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ بھائی تمام پارٹیز جو ویسٹرن پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہیں، دے آر ویری ریجڈ، دے ڈونٹ لسن ٹو اس، دے ڈونٹ لسن ٹو آر ڈیو کلیمز، ڈیو ڈیمانڈز، یعنی جو ہم صحیح ڈیمانڈز بھی کرتے ہیں اس کے بارے میں بات نہیں سنتے. تو یہ بہت بری بات ہے، اور ہم تو بھائی الگ ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کوئی قسم کی سپورٹ بھی وہ نہیں کر رہے تھے. پاکستان میں کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا یا اس کی اسٹیبلٹی کے لیے، اور جو ہے اس میں ان کا ساتھ جو ہے وہ انڈین گورنمنٹ اور فورسز بھی دے رہی تھی. دے ور سپورٹنگ ہم، اور وہ مسلسل ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ برا ہو رہا ہے، تو آپ کو الگ ہو جانا چاہیے، یہ لوگ برے لوگ ہیں. بھٹو صاحب کو لگا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، ایسٹرن پاکستان کو بھی ہمیں ساتھ لے کے چلنا چاہیے. تو انہوں نے اپنی نیچر کو چھوڑ کے ہی وینٹ ٹو ڈھاکہ اینڈ ہی میٹ مجیب الرحمان صاحب. مگر ان کی میٹنگ جو ہے وہ فیل ہو گئی. اب وہ جب میٹنگ فیل ہو گئی تو اور زیادہ پرابلمس ایسٹرن پاکستان میں کریٹ ہونا شروع ہو گئی. یحییٰ خان بینگ اے ڈکٹیٹر، وہ تو بہت ایگریسو تھے، تو انہوں نے جو ہے عوامی لیگ کے بارے میں جو ہے وہ ایک ریمارک دیا جو کہ بہت برا لگا ان لوگوں کو، کہ ہم ادھر خوش تو ادھر تم، یعنی ادھر ہم خوش ادھر تم، یعنی ہم اپنے ویسٹرن پاکستان میں خوش ہے، تم ادھر خوش رہو. اچھا، یہ ریمارک جو تھا نا تھوڑا سا ڈسکرمنیٹری ریمارک تھا، اور ان لوگوں کو جو ریشل ایشو سے ریلیٹڈ ریمارک تھا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ایسٹرن پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، جس سے جو ہے اور زیادہ عوام کے اندر جو ہے نا وہ ہیٹریڈ یحییٰ خان یا ویسٹرن پاکستان کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اگنائٹ ہونا شروع ہو گیا، کہ یہ لوگ جو ہے وہ ہمیں کوئی بھی امپورٹنٹ جو ہے وہ نہیں سمجھتے اور اپنے بارے میں ہی سوچتے ہیں. جب وہاں پہ جو ہے وہ پروٹیسٹ بہت زیادہ بڑی تعداد میں سٹارٹ ہونے لگے، وائلنٹ جو ہے وہ ریاکشن آنے لگا، تو اسمبلی کے جو ہے وہ نا تمام سیشنز کو پوسٹ پون کر دیا گیا، اور مجیب الرحمان صاحب نے بھی جو ہے اسمبلی میں بیٹھنے کا بائیکاٹ کر دیا. اینڈ ہی اسٹارٹیڈ اے موومنٹ نون ایز سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ، یعنی ہم کسی قسم کا رول ریگولیشن لا اینڈ آرڈر نہیں مانیں گے، اور اپنے رائٹس حاصل کرنے کے لیے جو ہے کسی بھی صورت جو ہے وہ کوشش کی جائے گی کہ ہم جو ہے وہ اپنا الگ سیپریٹ ملک، سیپریٹ اینٹی حاصل کر کے رہیں. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو دیکھیں 1857 یا جو پاکستان کی انڈیپینڈنس موومنٹ ہے، ایون جب مسلم لیگ اور جو ہے کانگریس مل کے کام کر رہی تھی for the sake of throwing out British from the subcontinent, so Gandhi also run civil disobedience movement، جس کے اندر وہ پروٹیسٹ کرتے تھے، بائیکاٹ کرتے تھے اور لا کو نہیں مانتے تھے. بٹ اس سول ڈسوبیڈینس موومنٹ میں فرق یہ تھا کہ وہاں پہ اتنا وائلنس کا استعمال نہیں تھا، مگر جبکہ مجیب الرحمان کی سول ڈسوبیڈینس موومنٹ جو تھی اس میں وائلنس کا بہت استعمال تھا، جس کی وجہ سے جو ہے ویسٹرن پاکستان سے بہت ساری فورسز کو بھی بھیجا گیا تاکہ وہاں پہ وہ لا اینڈ آرڈر کو جو ہے وہ مینٹین کر سکے. مجیب صاحب کی ڈیمانڈس کیا تھیں؟ مجیب چاہتے تھے کہ مارشل لا سب سے پہلے ختم ہو، ٹھیک ہے. اچھا، مارشل لا تو ظاہر ختم ہو ہی رہا تھا کیونکہ الیکشنز ہو گئے تھے، اور مگر وہ چاہتے تھے. اچھا، تمام ملٹری کے جو بیرکس تھے ان کو واپس بلا لیا جائے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ ملٹری فورسز جتنی ایسٹ پاکستان میں موجود ہیں پاکستان کی، ان کو ہٹائیں آپ یہاں سے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا تھا. اچھا، اس کے علاوہ وہ چاہتے تھے کہ جتنے بھی لوگوں کو مارا گیا ہے وہ کیوں مارا گیا ہے، تو اس کے بارے میں انکوائری کی جائے. تو وہ تو چلیں ٹھیک ہے، بات صحیح تھی. اچھا، اور یحییٰ خان جو کہ ابھی بھی موجود تھے، ظاہر گورنمنٹ کا حصہ تھے،
ان کو کہا گیا کہ آپ امیجیٹلی ہٹ جائیں اور تمام الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کو پاور دے دی جائے تاکہ جو ہے وہ گورنمنٹ سول گورنمنٹ چلا سکے. یہ ساری ڈیمانڈ ڈکلیئر کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے کسی بھی قسم کے جو ہے وہ رسپانس کا ویٹ نہیں کیا. انہوں نے ویٹ ہی نہیں کیا کہ لوگ ان کا کو رسپونڈ بھی کرتے, بلکہ جو ہے وہ اپنے ورکرز کو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ وائلنٹ ہو جائیں اور لڑنا شروع کر دیں. وہ وائلنٹ ہو گئے. دے اسٹارٹیڈ فائٹنگ ود دا پاکستان آرمی. اچھا, انہوں نے ٹوٹلی جلدی سے مارشل لاء کو ختم کر دیا اس پاکستان میں اور اپنے آپ کو لیڈر جو ڈکلیئر کیا. اس کے ساتھ ساتھ انڈیپینڈنس بھی ڈکلیئر کر دی کہ وی آر ناؤ این انڈیپینڈنٹ اینٹی دیٹ از بنگلہ دیش. یحییٰ خان نے کیا کیا, انہوں نے ایسٹ پاکستان کے بہت سارے لیڈرز کو اریسٹ کر لیا پھر جو ان ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے, اور مجیب الرحمان کو بھی ہی وانٹیڈ ٹو اریسٹ. اچھا جی, پھر جو ہے وار شروع ہو گئی, جنگ, وار آف 1971 جو ہم لوگ پڑھتے رہے. بہت ہی افسوسناک جو ہے فال آف ڈھاکہ, سقوط ڈھاکہ کا جو انسیڈنٹ ہے وہ ہوا. ود دا لانچنگ آف ملٹری ایکشن سول وار بروک. سب لوگ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے, ٹھیک ہے, اندر ہی اندر, یعنی ملٹری سے عام عوام لڑنا شروع ہو گئی, تو اس کو سول وار کہا جاتا ہے. مین پارٹیسپینٹس کیا تھے وار کے؟ ملٹری آف پاکستان, پیپل سپورٹنگ پاکستان, پیپل سپورٹنگ سیپریٹزم اینڈ عوامی لیگ. جو پاکستان کی ملٹری تھی اور پیپل جو پاکستان کو سپورٹ کرتے تھے وہ لوگ تھے شامل. اس کے علاوہ جو سیپریٹزم یعنی جو بنگلہ دیش کو سپورٹ کرتے تھے اور عوامی لیگ, یہ سب لوگ جو ہے آپس میں لڑ رہے تھے. دیز ور کانفلکٹنگ پارٹیز. انڈیا نے اس سچویشن کو نا ایکسپلائٹ کرنا شروع کیا. اس نے کہا کہ چلو بھائی اب پاکستان کو ڈبونے کا وقت آ گیا ہے, لیٹس do some activities and start monopolizing عوامی لیگ, اور ان کو جو ہے نا مونوپلائز کر کے ہم پاکستان کو جو ہے وہ توڑتے ہیں. بہت سارا ریفیوجی کا انفلکس جو ہے وہ ایسٹ پاکستان کا وہ انڈیا گیا کہ ہمیں بھائی پروٹیکشن پرووائڈ کی جائے, اور انڈیا نے ان کو بڑے خوشی خوشی جو ہے ان کو ایکسیپٹ بھی کیا. ظاہر ہے وہ تو مدد کر رہے تھے. 1971 میں انڈین ڈیفنس منسٹری نے ڈکلیئر کیا کہ یہ تمام ریفیوجیز جو ہمارے پاس آ گئے اب ہم ان کو دوبارہ پاکستان نہیں بھیجیں گے, بلکہ ہم ان کو اب بنگلہ دیش میں بھیجیں گے. تو آپ انڈیپینڈنس جو ہے ان کی ڈکلیئر کر دیں. پاکستان واز ناٹ ان فیور آف دیٹ. خیر, اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نے ایک اور کیا چال چلی, انڈیا نے ایک USSR کے ساتھ جو ہے ڈیفینس پیکٹ سائن کیا, کیونکہ وہ پاکستان کے اپوزنگ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر رہے تھے. تو اب 1971 میں بھی USSR اور US ہی سپر پاورز تھے, تو اب انڈیا کو نا کسی سپر پاور کی ہیلپ کی ضرورت تھی. تو انہوں نے کہا کہ ان سے جو ہے وہ ہم ایک ٹریٹی سائن کر لیتے ہیں رشیا سے, تاکہ اگر کوئی جنگ ہوتی ہے بڑی تو یہ ہمیں جو ہے نا سپورٹ کریں ملیٹریلی. انہوں نے پلاننگ تو کر لی تھی پاکستان کو اٹیک کرنے کے لیے, تو انہوں نے یہ پیکٹ سائن کیا کہ اگر ہماری جنگ ہوتی ہے پاکستان سے تو یو آر گوئنگ ٹو سپورٹ اس. اچھا, لیٹر دے سیڈ ان دیئر پارلیمنٹ, دیٹ از انڈیا سیڈ ان دیئر پارلیمنٹ دیٹ نو کنٹری کین اسٹاپ انڈیا فرام ٹیکنگ ایکشن ان ایسٹ پاکستان. یعنی کوئی بھی ملک جو ہے انڈیا کو نہیں روک سکتا ایسٹ پاکستان کو آزاد کروانے سے, اور ہم تو آزاد کروائیں گے. یہ اندرا گاندھی اس وقت جو ہے پرائم منسٹر تھی. انہوں نے کہا پاکستانیز کو بہت زیادہ جو ڈیمانڈ کیا پاکستانی سے, اور ان کو وارننگ دی دیٹ یو نیڈ ٹو ودرا یور ٹروپس فرام ایسٹ پاکستان, اور وہاں سے جو ہے تمام جو ہے ملٹری کو آپ واپس بلا لیں. 1971 نومبر میں انڈین ٹروپس انٹرڈ انٹو ایسٹ پاکستان ٹو فائٹ ود دا پاکستان آرمی. بہت بڑی جنگ ہوئی, فل اسکیل وار تھی, وہ بڑی جنگ تھی, بہت سارے لوگوں کی ڈیتھس ہوئی اس میں. ایسٹ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے ہاتھوں میں گر گیا, اور ڈھاکہ کو جو ہے وہ ظاہر سرنڈر ہو گیا, پاکستانی فورسز وہاں ہار گئیں. ایک اور ریزن جو پاکستانی فورسز کا ہارنے کا یہ تھا کہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان جو ہے بہت بڑا جو ہے وہ پانی کا راستہ ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں سے فورسز کو پہنچانا اتنا آسان نہیں تھا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہارنا پڑا. وہاں پہ ہی ہمارے بہت سارے فوجی قید ہو گئے, اور 90,000 جو ہے پاکستانی ٹروپس کو جو ہے ایز اے پرزنر آف وار انڈیا نے جو ہے وہ لے لیا تھا. USSR نے بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کیا پاکستان کو توڑنے میں.
جو کہ بہت ہی برا تھا. پاکستان ڈیفیٹ ہو گیا تھا 1971 میں. یحییٰ خان اس ڈیفیٹ کے بعد انہوں نے اسٹیپ ڈاؤن کیا تھا اور ٹوٹلی پوری طرح سے جو پاور تھی وہ ضیاء الحق کہہ رہی ہوں ذوالفقار علی بھٹو کو دے دی گئی. یہ ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہے پاکستان ہسٹری میں وچ از ناٹ گڈ. اور ہمیں نظر آتا ہے کہ اس انسیڈنٹ نے پاکستان کی اکنامک کنڈیشن پولیٹیکل کنڈیشن کے اندر جو ہے وہ بہت ہی نیگیٹو جو ہے وہ رول پلے کیا. اچھا ایک بات جو میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کرتی چلوں وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جب الیکشنز ہو گئے تھے تو کمپلیٹ پاور ذوالفقار علی بھٹو کو کیوں نہیں دی گئی تھی. اس کا ریزن یہ تھا کہ کیونکہ اس وقت کانسٹیٹیوشن بنا ہی نہیں تھا. تو کانسٹیٹیوشن جب تک نہیں بنا تھا تو پارلیمنٹ اپنے رولز اینڈ ریگولیشن کو صحیح طرح سے ایکسرسائز نہیں کر سکتی تھی, اپنی ڈیوٹیز کو صحیح طریقے سے ایکسرسائز نہیں کر سکتی تھی, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹینیور دیا گیا تھا کہ 120 ڈیز کے اندر آپ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن بنائیں. جب 120 ڈیز کمپلیٹ ہو جاتے تو ظاہر ہے کہ سول گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہی یحییٰ خان کو جو ہے وہ پاور دے دینی تھی. مگر مجیب صاحب نے اس بات کا ویٹ نہیں کیا اور شاید اگر 1971 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بن جاتا تو جو ہے وہ بنگلہ دیشیز کو بھی کچھ رائٹس مل جاتے. دیکھیں ہر اسٹیٹ کے اندر سیپریٹسٹ موومنٹس چلتی ہیں, جیسے بلوچ سیپریٹسٹ موومنٹ بھی چلی, ہم نے سندھی سیپریٹسٹ موومنٹس بھی دیکھی ہیں, مگر ان کو ٹیکل کرنا آنا چاہیے. تو یحییٰ خان کے اینڈ سے یا پاکستانی گورنمنٹ کے اینڈ سے بھی میں کہتی ہوں یہ لیکنگ ہے کہ وہ صحیح طرح سے کوشش نہیں کر سکے کہ جو ہے وہ آپ کی بنگلہ دیش کے جو بھی ڈیمانڈس تھیں, بنگلہ دیشی جو بھی ایشوز تھے وہ صحیح سے ریزالو ہو جاتے. ظاہر ہے ان کو جب رائٹس نہیں مل رہے تھے, جابس نہیں مل رہی تھیں, ان کا کہنا یہ تھا کہ ویسٹرن پاکستان زیادہ تر جو ہے جابس, امپلائمنٹ اپرچونیٹیز یا جو بینیفٹس ہے وہ ویسٹرن پاکستان میں دیا جاتا ہے, ان کے لوگوں کو دیا جاتا ہے, ایسٹرن پاکستان ٹوٹلی اگنور ہو جاتا ہے. تو یہ بھی وجہ تھی. اب آپ دیکھیں بلوچستان کے اندر بھی کس طرح سے جو ہے لوگوں کے ساتھ رائٹس پورے نہیں دیے جا رہے, جس کی وجہ سے وہاں پہ بھی لوگ جو ہے وہ آزادی کے بارے میں بات کرتے رہے. ایون انڈیا نے وہاں بہت نیگیٹو رول پلے کیا کیونکہ انڈیا تو پاکستان کو توڑنا چاہتا ہی ہے. تو یہ ایک گورنمنٹ کے اینڈ سے جو ہے ویکنیس تھی جس کو اس وقت اگر ریزالو کر لیا جاتا تو آج ہمیں فال آف ڈھاکہ جیسی چیز جو ہے وہ دیکھنی نہیں پڑتی. اچھا اس کے علاوہ جو ہے میں مجیب صاحب کے کچھ 6 پوائنٹس جو ہے وہ بتا دیتی ہوں. بیسیکلی مجیب صاحب جو ہے وہ 6 پوائنٹس تھے, اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ فیڈرل اور پارلیمنٹری گورنمنٹس جو ہیں وہ الیکشن کے ذریعے فوراً سے جو ہے ان کو پاورز دے دی جائیں. ڈیفینس اور فارن افیئرز جو ہیں ان کو بھی کنڈکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہی رول پلے کرے گی اور کوئی رول پلے نہیں کرے گا. 2 سیپریٹ کرنسیز بنا دی جائیں جو کہ بالکل ہی ان ریئلسٹک بات ہے, یعنی بنگلہ دیش کی الگ کرنسی اور پاکستان کی ویسٹرن پاکستان کی الگ کرنسی, بالکل ہی بیوقوفانہ بات لگ رہی ہے مجھے یہ. اچھا اس کے علاوہ جو ہے دونوں اسٹیٹ کے دونوں پارٹس آف دا یعنی پاکستان کے الگ الگ اکاؤنٹس بھی بنائے جائیں گے. یہ بھی بالکل غلط ہے کہ فارن ایکسچینج جب آئے گا تو دونوں اکاؤنٹس میں الگ الگ جائے گا. تو یہ بالکل بات نہ سمجھ آنے والی تھی. کسی ملک کے اندر نہ 2 اکاؤنٹس ہوتے ہیں, نہ کسی ملک کے اندر 2 کرنسی چل رہی, ہر ملک کے اندر ایک ہی کرنسی چلتی ہے. تو یہ کچھ بالکل ان ریئلسٹک ان کی ڈیمانڈس تھی جو ظاہر ہے نہیں پوری کی جا سکتی تھیں. اور یہ ان ریئلسٹک ڈیمانڈ انہوں نے رکھی اسی لیے تھی کیونکہ یہ ایک آزاد ملک کروانا چاہتے تھے. آپ دیکھیں یورپ کے اندر تو سب نے سنگل کرنسی کر لی اور وہ لوگ جو ہے وہ یورو کے اندر ہی لین دین کرتے ہیں, اور یہ ود ان ایک کنٹری جو ہے وہ 2 کرنسی کی بات کر رہے تھے جس سے آپ کی اکانومی بالکل تباہ ہو سکتی تھی. سو یہ بہت ساری باتیں ہیں. آئی ہوپ آپ کو آج کا لیکچر بھی سمجھ آیا ہوگا, اور نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ ذوالفقار علی بھٹو کے ایرا کے بارے میں ڈسکس کریں گے. اور بہت اچھا ایرا ذوالفقار علی بھٹو کا رہا. 1971 میں جو ہے جنرل یحییٰ خان نے اسٹیپ ڈاؤن کر لیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے واز دا چیئرمین آف پاکستان پیپلز پارٹی, ان کو جو ہے وہ ہی بیکیم دا پرائم منسٹر. اور سب سے پہلے تو ہی واز سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر, اور اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے ان کو
پریزیڈنٹ کا رول جو ہے وہ دیا گیا تھا آن 20 دسمبر 1971. اور ذوالفقار علی بھٹو کو بھی ہم دیکھیں گے کہ فوراً ہی ان کو جو اس تمام جو ہے وہ بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور جس کی وجہ سے ان کی گورنمنٹ بھی ہم دیکھیں گے کہ فیوچر میں فیل ہو گئی تھی. اچھا، ایک اور بات جو میں آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اب ان لیکچرز کے ساتھ ساتھ اپنی تیاری کریں پلیز، اور جو ہے جو بھی ایشوز ہیں ان کو آپ واٹس ایپ گروپ پہ ڈسکس کر سکتے ہیں. جو بھی بات ہے، یہ تمام سلائڈز جو ہیں وہ LMS پہ جو ہے وہ شیئر کر لی گئی ہیں. تو آئی ہوپ آپ کو یہ سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا. اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ.